در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاح سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ ہم نے میبزی کا درس جو ہے وہ شروع کیا تھا، 31 دروس جو ہیں وہ گزر چکے، آج 32واں نمبر درس ہے۔ ہم نے فصل دوم شروع کی تھی اس بات حیولہ کے متعلق۔ فلاسفہ کے نزدیک جو اجسام ہیں یہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے مل کے بنے ہیں، اور ان دونوں نے ایک دوسرے میں حلول کیا ہوا ہے، لہذا صورت جسمیہ کا حلول ہے حیولہ کے اندر۔ تو پھر حلول کے اوپر بات آ گئی کہ حلول کیا ہے۔ پھر اس حلول پہ تفصیلی گفتگو کی جو ہے شارح میبزی نے حلول کی پہلی تعریف بیان کی، پھر پہلی تعریف کے اوپر 3 اعتراضات نقل کیے، پھر تینوں اعتراضات کے جواب دیے۔ پہلے اعتراض کو چھوڑ گئے تھے، دوسرے کا جواب دیا تھا، اور اس فقیر نے عرض کیا تھا کہ دوسرے کے جواب میں پہلے کا جواب جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج جو ہے وہ حلول کی دوسری تعریف نقل کریں گے، پھر اس حلول کی دوسری تعریف کے اوپر اعتراض کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے درس میں کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں اور مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل معنی حلول الشیء فی الشیء ان یکون حاصلا فیہ بحیث یتحد الاشارۃ الیہما تحقیقا کما فی حلول الاعراض فی الاجسام او تقدیرا کحلول العلوم فی المجردات۔ اقول فیہ نظر لأنهم صرحوا بأن الحال منحصر في الصورة والأرض والمحل في المادة والموضوع، فلا يكون حصول الجسم في المكان حلولا عندهم، بل صرح بعضهم به وهذا التعریف صادق علیہ۔ یہاں تک بات کو سمجھتے ہیں۔ آج کے درس میں صاحب کتاب علامہ میبزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلول کی دوسری تعریف کو نقل کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وکیل اور کہا گیا ہے معنی حلول الشیء فی الشیء ان یکون حاصلا فیہ بحیث یتحد الاشارۃ الیہما تحقیقا کما فی حلول الاعراض فی الاجسام اور تقدیرا کحلول العلوم فی المجردہ۔ معنی حلول الشیء فی الشیء، شے کا، ایک شے کا دوسری شے میں حلول کا معنی ان یکون حاصلا فیہ، یہ ہے کہ وہ چیز حاصل ہو اس چیز میں، یعنی ایک چیز کا حصول ہو دوسری چیز میں، بحیث اس اعتبار سے یتحد الاشارۃ الیہما کہ اشارہ متحد ہو دونوں کی طرف۔ ایک چیز کا حصول دوسری چیز میں اس طریقے پر کہ اشارہ جو ہے وہ ایک کی طرف دونوں کی طرف ہو، یعنی اشارہ دونوں کی طرف متحد ہو۔ یہ جو ہے تعریف بیان کی ہے، جو ہے حلول کی دوسری تعریف بیان کی ہے کہ شے کا، ایک شے کا دوسری شے میں حلول کا معنی یہ ہے ان یکون حاصلا فیہ،
کہ وہ چیز حاصل ہو اس چیز میں، یعنی ایک چیز حاصل ہو دوسری چیز میں، بحیث اس اعتبار سے یتحد الاشارۃ الیہما کہ متحد ہو اشارہ ان دونوں کی طرف، چاہے وہ اشارہ تحقیقاً ہو یا چاہے وہ اشارہ تقدیراً ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تحقیقاً، چاہے وہ اشارہ تحقیقاً ہو، کما فی حلول الاراض، جیسے آراز کا حلول فی الاجسام اجسام میں ہوتا ہے، اور تقدیراً یا تقدیراً ہو کا حلول العلوم فی المجردات، جیسے مجردات میں جو ہے وہ علوم کا حلول ہوتا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کو پتہ ہے ہم نے عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ تحقیقاً اور تقدیراً کے اوپر، ایک بار پھر میں تھوڑا جو ہے سامنے عبارت آ گئی ہے تو ایک بار پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حلول ہے اعراض کا اجسام میں، بالفرض اسود ہے، اسود کالا ہونا، اسود جو ہے یہ اس کے اندر سودا نے جو ہے حلول کیا ہوا ہے، یعنی کالے پنے کالے جسم کے اندر حلول کیا ہوا۔ تو جو کالا جسم ہوتا ہے، جو اسود ہوتا ہے، اس میں سودا یعنی کالے پن نے حلول کیا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے سامنے آپ کو دیوار سفید نظر آ رہی ہے، تو یہ ابید کے اندر سفیدی کے اندر جو سفید ہوتا ہے اس کے اندر بیضا نے سفیدی نے حلول کیا ہوا ہے۔ سامنے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، اس میں سفیدی نے حلول کیا ہوا ہے، تو یہ جسم ہے دیوار ایک، اس میں سفیدی جو ہے یہ عرض ہے، اس سفیدی نے اس جسم میں حلول کیا ہوا ہے۔ یا کوئی کالا انسان ہے تو کالے پن نے اس انسان کے اندر حلول کیا ہوا، تو لہٰذا ایک ہے حلول اعراض کا عرض کا جو ہے جسم کے اندر، وہاں اشارہ حقیقتاً پایا جاتا ہے۔ آپ اشارہ کریں گے اشارہ حسیہ سفید دیوار کی طرف تو وہ اشارہ سفیدی کی طرف بھی ہوگا اور وہی اشارہ اس دیوار کی طرف بھی ہوگا، اور یہ اشارہ حسیہ حقیقتاً تحقیقاً ہے۔ اب دوسری چیز تقدیراً، جیسے کہ حلول العلوم فی المجردات، جیسے نفوس مجردہ کے اندر علوم کا جو ہے حلول ہے، جیسے گزشتہ درس میں نے سمجھایا کہ سخاوت کا حلول ہے یا شجاعت وغیرہ کا صفات کا حلول ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک علم ہے، علم کی طرف جو اشارہ ہے وہ اشارہ اس عالم کی طرف بھی ہے، مگر وہ اشارہ جو ہے حقیقتاً نہیں ہے بلکہ تقدیراً اشارہ موجود ہے۔ تو نفوس مجردہ کی طرف اگر ہم اشارہ کریں گے، اگر سخاوت کی طرف اشارہ کریں گے، شجاعت کی طرف اشارہ کریں گے، تو اس نفس کی طرف بھی اشارہ ہوگا، مگر حقیقتاً اس طرف اشارہ نہیں ہے، تقدیراً اشارہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں تعریف کے اندر تحقیقاً کما فی حلول الاراض فی الاجسام اور تقدیراً کا حلول العلوم فی المجردات، چاہے وہ اشارے کے اندر جو متحد ہوں وہ تحقیقاً ہو حقیقتاً ہو، جس طریقے سے آراز کا حلول ہوتا ہے اجسام میں اور وہاں حقیقتاً اشارہ تحقیقاً اشارہ پایا جاتا ہے، یا جیسے علوم کا حلول ہوتا ہے نفس مجردہ کے اندر علم کا حلول ہوتا ہے اور وہاں تقدیراً اشارہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ تعریف بیان کی ہے شارح نے حلول کی دوسری۔ تو ایک بار پھر سمجھ لیجئے، ایک چیز کا حصول دوسری چیز میں اس طریقے پر کہ اشارہ تحقیقاً یا تقدیراً ان دونوں کی طرف متحد ہو، یہ تعریف بیان کی ہے شارح نے حلول کی دوسری۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وَقِيلَ مَعْنَى حُلُولِ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ أَن يَكُونَ حَاصِلًا فِيهِ بِحَيْثُ يَتَّحِدُ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِمَا تحقیقاً کما فی حلول الاراض فی الاجسام اور تقدیراً کا حلول العلوم فی المجردات۔ کہا گیا ہے کہ ایک چیز کے حلول کا معنی دوسری چیز میں یہ ہے کہ حاصل ہو وہ چیز اس دوسری چیز میں، اس اعتبار سے کہ متحد ہو اشارہ ان دونوں کی طرف، تحقیقاً متحد ہو جس طریقے سے آراز کا حلول ہوتا ہے اجسام میں، یا تقدیراً وہ اشارہ ہو متحد جس طرح علوم کا حلول ہوتا ہے مجردات کے اندر۔ تو امید ہے کہ تعریف جو ہے وہ دوسری تعریف حلول کی وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس تعریف میں یاد رکھیں فقط دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے حصول الشیء فی الشیء، یعنی ایک چیز کا حصول دوسری چیز میں، ایک شرط تعریف کے اندر یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے یتحد الاشارۃ تحقیقاً اور تقدیراً،
اشارے کا متحد ہونا، چاہے تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو. تو یہ دو شرائط جو ہیں یہ دوسری تعریف کے اندر شارح نے بیان کی ہے کہ حصول الشیء فی الشیء، ایک چیز کا حصول دوسری چیز میں، اور اشارے کا متحد ہونا تحقیقاً یا تقدیراً. تو یہ تعریف بیان کی. اب اس تعریف کو سمجھنے کے بعد آپ آگے ارشاد فرما رہے ہیں اقول فیہ نظر، میں کہتا ہوں اس میں نظر ہے، میں کہتا ہوں اس میں اعتراض ہے. اب خود اعتراض کر رہے ہیں. اس تعریف حلول کی دوسری تعریف کو بیان کرنے کے بعد شارح پھر اس دوسری تعریف کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں اقول فیہ نظر، میں کہتا ہوں کہ اس میں اعتراض ہے، اس میں اشکال ہے. کس طریقے سے اب وہ اشکال کو بیان کر رہے ہیں، جو اس اشکال جو اعتراض جو ہے اس تعریف کے اوپر بنتا ہے. آپ ارشاد فرما رہے ہیں لأنہم صرحوا بأن الحال منحصر في الصورة والأرض والمحل في المادة والموضوع فلا يكون حصول الجسم في المكان حلولا عندهم بل صرح بعضهم به وهذا تعریف صادق علیہ. یہ اعتراض آپ بیان کر رہے ہیں اس دوسری تعریف کے اوپر. آپ ارشاد فرمائیں لأنہم، اس لیے کہ انہوں نے، یعنی یہ جو حکماء ہیں، جو فلاسفہ ہیں، صرحوا، انہوں نے تصریح کی ہے، صراحت کی ہے، وضاحت بیان فرمائی ہے اپنے کتابوں کے اندر بأن الحال منحصر في الصورة والأرض والمحل في المادة والموضوع، کہ ان حکماء نے اپنے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو حلول ہے نا، حلول یہ فقط دو چیزوں کے اندر پایا جاتا ہے. ایک صورت جسمیہ کا حلول جو ہے اور ایک عرض کا حلول. تو لہٰذا صورت جسمیہ کا حلول اور عرض کا حلول یہ دونوں حال بنتے ہیں کس میں؟ محل اور مادہ میں. تو لہٰذا محل اور مادہ یہ دونوں جو ہیں صورت جسمیہ اور جو عرض ہے ان کے لیے یہ محل بنتی ہے، یعنی دو ہی حال ہیں، دو ہی محل ہیں. اس طریقے سے آپ سمجھ لیجیے، صرف دو ہی حال ہیں، دو ہی محل ہیں فلاسفہ کے نزدیک، حکماء کے نزدیک، جہاں حلول پایا جاتا ہے. ایک ہے صورت جسمیہ جو مادے کے اندر، حیولہ کے اندر اس کا حلول ہے، اور ایک عرض ہے جس کا اپنے موضوع کے اندر جو ہے وہ حلول ہے. تو اس چیز کو بیان کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ فلا یکون حصول الجسم فی المکان حلولا عندهم، پھر حصول جسم جو ہے وہ مکان میں حلول نہیں ہوگا عندهم، ان فلاسفہ کے نزدیک. کیا مقصد؟ مقصد کہنے کا یہ ہے، پہلے اعتراض کو سمجھ لیجئے پھر ترجمہ کرتے ہیں عبارت کا. اعتراض یہ بنتا ہے اس تعریف کے اوپر کہ آپ کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے. کس طریقے سے آپ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے؟ اس اعتبار سے مانے نہیں ہے کہ حصول الصورت فی الجسم، حصول الجسم فی المکان، حصول الجسم فی المکان والی صورت، یعنی جسم کا حصول مکان کے اندر، مکان کے اندر جسم کا جو حصول ہے وہاں تعریف آپ کی صادق آ رہی ہے. حالانکہ کسی بھی حکیم نے، کسی بھی فلاسفر نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ حصول الجسم فی المکان جو ہے یہ حلول ہے. جسم کا حصول مکان کے اندر یہ حلول ہے، یہ کسی فلاسفہ نے نہیں کہا. حالانکہ اس چیز کی تصریح فلاسفہ نے بیان کی ہے کہ حصول الجسم فی المکان جو ہے وہ حلول نہیں ہے. جب حصول الجسم فی المکان حلول نہیں ہے تو حصول الجسم فی المکان پہ آپ کی تعریف جو ہے دوسری صادق آ رہی ہے. کس طریقے پہ صادق آ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی تعریف کے اندر دو شرائط نقل کیے تھے. پہلا شرط یہ تھا کہ ایک چیز کا حصول دوسری چیز میں، یہاں بھی جسم کا حصول ایک چیز ہے، مکان دوسری چیز ہے، تو ایک چیز کا حصول دوسری چیز میں ہو رہا ہے، پایا جا رہا ہے. دوسری آپ کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اشارہ جو ہے چاہے تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو وہ پایا جائے، اشارے میں متحد ہونا. تو یہاں اگر حصول الجسم فی المکان پایا جا رہا ہے تو وہاں پھر اتحاد فی الاشارہ بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس جسم کی طرف اشارہ اس مکان کی طرف بھی ہوگا، اس مکان کی طرف اشارہ اس جسم کی طرف بھی ہوگا. تو آپ کی تعریف کے اندر جو دو شرط تھے یہ دونوں شرط حصول الجسم فی المکان کے اوپر صادق آ رہے ہیں.
لہٰذا حصول الجسم فی المکان کے اندر آپ کی تعریف صادق آ رہی ہے تو آپ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی. جب آپ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی تو پھر آپ کی تعریف تو صحیح نہ رہی، کیونکہ وہ حصول الجسم فی المکان کے اوپر صادق آ رہی ہے. اور فلاسفہ نے تو کبھی بھی حصول الجسم فی المکان کے اندر جو ہے وہ حلول کے قائل ہیں ہی نہیں. حالانکہ بعض حکماء نے تو تصریح بیان کی ہے کہ حصول الجسم فی المکان جو ہے وہ حلول نہیں ہے، تو آپ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی. تو یہ اعتراض ہے. اب اعتراض کو سمجھنے کے بعد عبارت کی طرف آتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اقول فیہ نظر، میں کہتا ہوں اس میں اعتراض ہے، اس میں اشکال ہے. لأنہم، اس لیے کہ ان فلاسفہ نے سرہو تصریح بیان کی ہے کہ بأن الحال منحصر فی الصورت والارض، کہ حال جو ہے وہ منحصر ہے صورت جسمیہ کے اندر اور عرض کے اندر، والمحل فی المادۃ والموضوع، اور جو محل ہے وہ مادہ کے اندر اور موضوع کے اندر جو ہے وہ منحصر ہے. لہذا صورت جسمیہ کا حلول مادہ کے اندر ہے اور عرض کا حلول موضوع کے اندر ہے. لہذا یہ دو ہی حال ہیں اور یہ دو ہی محل ہیں جن میں حلول ہے. اس چیز کو صراحتاً اپنی کتابوں میں فلاسفہ نے بیان کیا ہے. فلا یکون حصول الجسم فی المکان حلولا عندہم، پھر نہیں ہوگا جسم کا حصول مکان میں حلول ان فلاسفہ کے نزدیک. بل صرح بعضهم به، بلکہ تصریح کی ہے بعض فلاسفہ نے اس کی کہ حصول الجسم فی المکان جو ہے جو حلول نہیں ہے. جب بعض فلاسفہ نے اس چیز کی تصریح بیان کی ہے کہ حصول الجسم فی المکان حلول نہیں ہے، اور آپ کی تعریف جو دوسری حلول کی ہے وہ حصول الجسم فی المکان پہ صادق آ رہی ہے، جب آپ کی دوسری تعریف حصول الجسم فی المکان پہ صادق آ رہی ہے تو آپ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی. بل صرح بعضهم به، بلکہ تصریح کی ہے بعض فلاسفہ نے اس چیز کی. کس چیز کی؟ کہ حصول الجسم فی المکان حلول نہیں ہے، اس چیز کی تصریح بیان کی ہے. وَهَذَا التَّعْرِيفُ صَادِقٌ عَلَيْهِ، اور یہ جو حلول کی دوسری تعریف ہے صادق علیہ، اس پہ یعنی حصول الجسم فی المکان پہ صادق آ رہی ہے. جب آپ کی تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے تو آپ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی. یہاں تک شارح میبزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلول کی دوسری تعریف بیان کی اور اس دوسری تعریف کے اوپر اعتراض بیان کیا. انشاءاللہ اس سے آگے اگلے درس میں بیان کریں گے. یہاں تک فقط اتنا سمجھ لیجئے کہ دوسری تعریف کا کیا مقصد ہے، کیا خلاصہ ہے، کیا مطلب ہے، اور اس کے اوپر جو اعتراض کیا گیا ہے کہ آپ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے، کس طریقے سے مانے نہیں ہے. تو یہ وضاحت کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے عرض رکھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی سوال وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کمنٹس کا جواب ہم ضرور دیں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر ہم عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیل معنی حلول الشیء فی الشیء ان یکون حاصلا فیہ بحیث یتحد الاشارۃ الیہما تحقیقا کما فی حلول الاعراض فی الاجسام او تقدیرا کحلول العلوم فی المجردات. اقول فیہ نظر لانہم صرحوا بان الحال منحصر فی الصورة والارض والمحل فی المادة والموضوع فلا يكون حصول الجسم في المكان حلولا عندهم بل صرح بعضهم به وهذا التعريف صادق عليه. ترجمہ کر لیتے. اور کہا گیا ہے کہ شے کے حلول کا معنی شے کے اندر، یعنی ایک شے کے حلول کا معنی دوسری شے کے اندر یہ ہے کہ ہو وہ شے حاصل اس دوسری شے میں اس اعتبار سے کہ متحد ہو اشارہ ان دونوں کی طرف، تحقیقاً جس طریقے سے آراز کا حلول ہوتا ہے اجسام میں، یا تقدیراً جس طرح علوم کا حلول ہوتا ہے مجردات کے اندر. میں کہتا ہوں اس میں اشکال ہے، اس میں اعتراض ہے، اس لیے کہ تحقیق ان فلاسفہ نے تصریح بیان کی ہے اس کے ساتھ کہ تحقیق حال منحصر ہے صورت میں، یعنی صورت جسمیہ میں اور عرض میں، اور محل جو ہے وہ منحصر ہے مادہ میں اور موضوع میں.
پھر نہیں ہوگا حصول الجسم یعنی جسم کا حصول مکان میں، پھر جسم کا حصول مکان میں نہیں ہوگا حلول ان فلاسفہ کے نزدیک، بلکہ تصریح بیان کی ہے بعض فلاسفہ نے اس کی، یعنی حصول الجسم فی المکان حلول نہیں ہے اس چیز کی، اور یہ تعریف صادق آتی ہے اس پر، یعنی یہ جو حلول کی دوسری تعریف ہے یہ اس پر یعنی حصول الجسم فی المکان پہ صادق آ رہی ہے۔ یہاں تک دوسری تعریف مکمل فرمائی، اور اس کے اوپر جو اعتراض بنتا ہے کہ آپ کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، حصول الجسم فی المکان کے اندر صادق آ رہی ہے، یہاں تک جو ہے یہ بات سمجھا رہے ہیں شارح مبزی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ آپ کو تعریف بھی اور اعتراض بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے آئندہ درس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔